الحمد لله الذي أبدع نظام الوجود واخترع ماهيات الأشياء بمقتضى الجود، وانشأ بقدرته أنواع الجواهر العقلية، وأفاض برحمته محركات الأجرام الفلكية. والصلاة والسلام على ذات الأنفس القدسية المنزهة عن الكدورات الإنسية، خصوصا على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات، وعلى آله وأصحابه للحجج والبينات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق اللہ العظیم. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، میں تواڈے سامنے اللہ رب العزت دے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید دی سورت نمبر 31 سورہ لقمان دی آیت نمبر 20 تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ رب العزت فرمائندے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ رب العزت بندہ نو خطاب کرتے فرمائندے کہ بندو تساں ویدے نہیں، الم تروا کیا تساں ویکھ دے نہیں، کیا تساں اپنے آس پاس نظر نہیں دوڑیں دے کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ آسمانیں چھے، جو کچھ زمینیں چھے، سب نو تیرا فرما بردار بنایا. سخر لکم، سب نو تیری تابعداری واسطے بنایا. اللہ رب العزت فرمائیں جو چیزاں آسمانیں چھیں، جو زمینیں چھیں، میں ساریاں چیزاں انسان واسطے بنائیں، انسان دی تابعداری واسطے بنائیں. یعنی اللہ رب العزت نے ساری چیزاں انسان دیاں غلام تے انسان دیاں خادم بنائیں. یعنی کائنات دی ہر چیز انسان دی خدمت واسطے اللہ رب العزت نے بنائیے. پھر اللہ رب العزت اگو فرمائیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ بندے کہ میری ساری نعمتاں ظاہرتاں و باطنہ، جڑی عام اکھ نال نظر آندیاں یا نظر نہیں آندیاں، چھپیاں ہوئیاں، میں ساریاں نعمتاں بندے واسطے تمام کر دیتیاں. اللہ رب العزت فرمائیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، کہ ساری دی ساری نعمتاں
بندے واسطے تمام کر دیتی ہیں. تمام کرن دا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے عطا کرن دی حد کر چھوڑی کہ ہر شے بندے دے حوالے کر چھوڑی. پھر اللہ رب العزت فرمائیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. کچھ لوگ ہیں جڑے اللہ رب العزت دے بارے جھگڑا کر دیں، یعنی اللہ رب العزت دی گل نہیں مندے، یہ اللہ رب العزت دی ذات دی نہ شکری کر دیں، اللہ رب العزت دی ذات نو نہیں مندے. وہ کون ہیں؟ بغیر علم، انہوں نے اصل اچ پتہ کوئی نہیں. ولا ہدم ولا کتاب منیر، انہوں نے سیدھا رستہ ملا ہی نہیں، انہوں نے واضح کتاب اللہ رب العزت دی نظر ہی نہیں آئی، انہوں نے اللہ رب العزت دی کتاب پڑھی کوئی نہیں، تا واسطے انہوں نے اللہ رب العزت دی پہچان ہی کوئی نہیں. یعنی جس شخص نے اللہ رب العزت دی پہچان کر لی، جس شخص نے یعنی اللہ رب العزت دی کتاب پڑھ لی، سمجھو اس نے اللہ رب العزت نو پہچان لیا. پھر اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا کہ یعنی کائنات دی ساری چیزیں انسان دی غلام بنائی ہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، کہ انسان نو ساری نعمتاں عطا کرنے حد کر چھوڑیے. اللہ رب العزت فرمائیں کہ میں انسان نو پیدا کیوں کیتا ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت فرمائیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہاں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہاں، چاہت ہوئیے کوئی ہوئے جڑا میں نو پہچانے تو میں انسان بنا دیتا. یعنی اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا ہی اپنی پہچان واسطے کیتا ہے. یعنی انسان دے پیدا کرن دا مقصد اللہ رب العزت دا تعارف ہے، اللہ رب العزت دی پہچان ہے. غریب تو غریب انسان ہے، وہ گھر بال پیدا ہوتا ہے. غریب انسان ہے، دن رات محنت کرتا ہے، کمائندہ ہے کیندے واسطے؟ اپنی اولاد واسطے کہ میں اپنی اولاد دے سارے ناز نخرے اٹھائندا ہے، کسے قسم دی کوئی کسر نہیں چھوڑدا. بازار جاندا ہے، جیب وچ پیسے ہی ہیں، مٹھائی دی دکان تے گیا ہے، دل کی تس جلیبی کھا لواں، سون حلوہ کھا لواں، دل کی تس بازار گئے ڈی بلے کھا لواں، کوئی ہور شے ویکھیس دل وچ خیال آئے بے کھا لواں، لیکن کھاندا نہیں. جو خیال آندا ہے میرے پوتر دی کوئی شے آویس، میری اولاد دی کوئی شے ضرورت دی بن پوسی، اور یہ سوچ تے دل وچ خوش ہو جاندا ہے، دل وچ اس نو خوشی محسوس ہوندی ہے. اور پھر وہ اپنی اولاد تے خرچ کرتے خوش ہوتا ہے. ایک اے انسان ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا دی ساری ضروریات میری اولاد تک پہنچیں، ساری دنیا دی نعمتاں میری اولاد تک پہنچیں. پھر وہ رب جائیں خود انسان نو بنایا، انسان دا نقشہ ڈیزائن کیتا ہے، خود اللہ رب العزت نے انسان دا نقشہ بنایا. اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں میں ساری کائنات انسان واسطے بنائی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت فرمائیں میں ساری دی ساری نعمتیں انسان واسطے بنائی ہیں. اور اللہ ایک انسان نو اگر خوشی ہوندی ہے کہ اللہ رب العزت جڑا 70 ماواں تو ہی زیادہ پیار کرن والے ہیں، اللہ رب العزت بندے نو دے تے کتنا خوش ہوندے ہو سن. بندہ ہی تو اللہ رب العزت نو پہچانے. ایک اور جگہ تے اللہ رب العزت فرمائیں سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا من، کہ زمین و آسمان دیاں ساریاں چیزاں بندے تیرے واسطے، تیری تابعداری واسطے. کیوں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ رب العزت فرمائیں او لوگ جڑے غور و فکر کر دیں، سمجھنا چاہتے ہیں، او دے واسطے اسے چیز چی نشانی ہے انہاں لوگوں واسطے. یعنی اللہ رب العزت نے اتنی نعمتاں جو دیتی ہیں، انہوں ویکھتے انہوں خیال نہیں آندا کہ دیتیاں کہیں. اللہ رب العزت نے جو آنکھ دیتی ہے جن نال دیکھدا ہے، اللہ رب العزت نے کان دیتے ہیں، زبان دیتی ہے، نک دیتا ہے سونگھن واسطے، ہاتھ پیر، اور پھر اس دنیا کی ساری ضروریات دی چیزاں اللہ رب العزت نے کہندے واسطے بنائی ہیں، انسان واسطے. سورج چمکدا پی ہے، چند دمکدا ہوا نظر آندا ہے، ستارے جگمگ کردے نظر آندے، دریا واندا پی ہے، نہراں واندیاں پئیں،
جناب سمندر چھلاں پیا مار دے، اے کائنات دی ساریاں چیزاں اے اللہ رب العزت نے انسان دے خدمت واسطے بنائی ہیں۔ ظاہراً انسان نو محسوس نہیں ہوندا، اے سپ بچھو اے زہریلے جانور بھی اللہ رب العزت نے انسان واسطے بنائے۔ اگر اے کائنات وچ نہ ہوئن، زہریلی ہوا نہ کھاون، سارے انسان بیمار ہو جائیں۔ یعنی کائنات دی کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ رب العزت نے انسان واسطے نہ بنائی ہوگی، ہر چیز ہے انسان دی خدمت واسطے۔ علامہ اقبال دا شعر ہے کہ وہ لکھ دیں کہ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں۔ کوہ آدن پہاڑ نو، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بنائی ہے انسان دی خدمت واسطے بنائی ہے۔ پھر انسان نو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت دی نعمتاں دی قدر کرے۔ اللہ رب العزت انسان نو قرآن مجید وچ نعمتاں گنویندن پیار پیار نال، فرمائندن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ رب العزت نعمتاں گنوے دن نال نال پوچھ دیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بندے میری کیڑی کیڑی نعمت میں تو جھٹلا سکتا ہے کوئی نعمت جن تو جھٹلا سکیں؟ تینوں اکھ دیتی ہے جھٹلا سکنا ہے، تینوں کان دیتے ہیں جھٹلا سکنا ہے، تینوں ناک دیتا ہے جھٹلا سکنا ہے، تینوں منہ زبان دیتی ہے جھٹلا سکنا ہے، اے جسم دیتا ہے، ضروریات رشتے دیتے ہیں، ماں باپ دا رشتہ کتنا قیمتی رشتہ ہے، بہنا بھیراواں دا رشتہ، اولاد جیسی نعمت، پانی آگ، انسان اتنی نعمتیں اللہ رب العزت دیا، انسان اللہ رب العزت دی نعمتیں استعمال کر دا، حتیٰ کہ اچھے اخلاق اللہ رب العزت نے انسان دی فطرت پا چھوڑے، اے اللہ رب العزت دی نعمت ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بندے میری کوئی نعمت جھٹلا سکتا ہے؟ یقیناً انسان اللہ رب العزت دی کسی بھی نعمت نو جھٹلا نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت اور جگہ تے فرمائیں بندے نو، فرمائیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، اور رب کہ جس نے 7 آسمان بنائیں تہ بتہ، یعنی ایک بعد اتے 7 آسمان اللہ رب العزت نے بنائیں۔ پھر اللہ رب العزت اگو فرمائیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، بندے تو رحمان دی بنائی ہوئی کسے چیز تو کسے قسم دا کوئی خلل نہ ویک سیں، کوئی نقص کوئی عیب نہ ویک سیں۔ ثم اگو اللہ رب العزت فرمائیں فرجع البصر، اپنی نظر دوڑا، اپنی نظر دوڑا، ہر پاس ویک، حل ترى من فطور، میری بنائی ہوئی چیزیں کیا تینوں کسے قسم دا کوئی فطور کوئی عیب نظر آندہ؟ اللہ رب العزت فرمائیں ثم ارجع البصر کرتین، تو وقت اپنی نظر دوڑا، بار بار انہیں چیزوں نو ویک، کیا تینوں میری بنائی ہوئی کسی چیز کوئی خرابی نظر آندی؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اللہ رب العزت فرمائیں تو بار بار ویک سے، بار بار نظر دوڑے سے، وقت بھونت تیری نظر تیرے ال واپس آسی اور ناکام لوٹ سی، اگر میری بنائی ہوئی چیزیں کوئی خرابی لبھن دی کوشش کر سی۔ اللہ رب العزت کی ہر چیز مکمل اور خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں میری بنائی ہوئی کسی چیز کوئی کمی نہیں، میں ہر چیز اللہ رب العزت فرمائیں مکمل کامل بنائیے اور تیرے واسطے بنائیے۔ اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، صرف یہ نہیں فرمایا کہ تیرے واسطے بنائیے، اللہ رب العزت فرمائیں سخر لکم، تیری تابعداری واسطے بنائی،
تیری خدمت واسطے بنائیے. پھر انسان کیا کرے؟ اللہ رب العزت دا انہاں نعمتاں دے شکر ادا کرے. سورۃ الرحمن سے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ صرف اور صرف احسان ہو سکتا ہے. یعنی اچھائی دا بدلہ اچھائی، نیکی دا بدلہ صرف اور صرف نیکی ہو سکتا ہے. اس تو علاوہ نیکی دا بدلہ برائی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت فرمانے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تینوں تیرے رب کریم تو کس چیز نے دھوکے چ پا کے رکھا ہے؟ تو کس دھوکے چ پھر دیں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تینوں پیدا کیتا ہے اور ٹھیک ٹھیک بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، آیت دا ترجمہ کردہ پیا غور کرائے. فی ای صورت ما شاء رکبک، جیویں جیویں اللہ رب العزت نے چاہے، جیویں جیویں اللہ رب العزت نو سونا لگا اویں انسان دی شکل بنائی. فی ای صورت ما شاء رکبک، یعنی اللہ رب العزت نے انسان نو بڑے پیار نال بنایا. صرف یہ نہیں کہ اللہ رب العزت میں پہلے حدیث مبارکہ حدیث قدسی ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان نو اپنی چاہت واسطے بنایا، اور اللہ رب العزت نے بڑے پیار نال بنایا. اور پھر اللہ رب العزت نے اس انسان دے خوبصورت جس ڈھانچے نو بنایا اس کا ذکر کیویں کیتا ہے. اللہ رب العزت فرمائے والتین، قسمہ چاہتے، والتین، تین دی قسم، یعنی انجیر دی قسم، والزیتون، زیتون دی قسم، والطور سینین، وطور سینین، طور سینا دی قسم، وہذا البلد الامین، امن الشہر مکہ مکرمہ دی قسم. لقد، لام یعنی چار قسمہ چاہیے. پھر جڑے عربی گرامر نو سمجھ دے وہ اس چیز نو سمجھ دیں. لقد، اللہ رب العزت نے اتنے دو تاکیداں فرمائیں. ایک لام دا ترجمہ یعنی البتہ، آسان الفاظ ہے. قد، تحقیق، اللہ رب العزت نو اے الفاظ ذکر کرن دی ضرورت نہیں، صرف انسان دی عظمت ودھاون واسطے اللہ رب العزت نے یعنی چار قسمہ چاہتے مزید اے دو تاکیدہ لائیں. یعنی اللہ رب العزت نے انسان دی خلقت نو صرف بیان کرن واسطے 6 قسمہ چاہیے. پھر اللہ رب العزت فرمائیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات دے سب تو خوبصورت ڈھانچے انسان نو میں پیدا کیتا. اس کائنات دے سب تو خوبصورت ڈھانچے ڈالا انسان. حسن دا لفظ نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے، اتنے حسین دا لفظ بھی ذکر نہیں فرمایا، احسن دا لفظ ذکر فرمایا. عربی گرامر جڑے لوگ جان دیں انہوں کو پوچھو احسن دا ترجمہ کیا ہے. احسن دا ترجمہ خوبصورت نہیں، احسن دا ترجمہ ہے سب تو خوبصورت، یعنی اس تو بعد خوبصورت کوئی شے ہے ہی کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت انسان نو بنایا. پھر انسان نو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت دا شکریہ ادا کرے. آخری مثال لیتے قرآن، یعنی میں ساری مثالیں قرآن مجید چ دیتی ہیں، آخری مثال لیتے گلوں ختم کر دیں. اللہ رب العزت فرمائیں سورت نمبر غالباً 100، سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اتھے اللہ رب العزت مختلف طریقے نال گھوڑے دی تعریف فرمائیں. گھوڑے دی خاصیات کیا کیا ہیں؟ اللہ رب العزت گھوڑے دی خاصیات دا ذکر کرتے فرمائیں ان الانسان لربہ لکنود. اتھے جڑی گل سمجھنا لیے غور کرا. اللہ رب العزت اتھے گھوڑے دی چند خاصیات ذکر فرمائیں. انہاں دا خلاصہ کیا ہے کہ ایک گھوڑا ہے اور گھوڑے دا مالک گھوڑے نو گھا پیندا ہے، کھویندا پلیندا. پھر جس ٹائم اس نو ضرورت ہوندی ہے تو گھوڑے تے چڑھ باندا ہے تے اس نو تے پیر رکھدا ہے، پیر ماردا ہے تے گھوڑا ہینگدا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں. میں خلاصہ دسدا پیا، ترجمہ نہیں کردا پیا، ترجمہ ذرا مشکل ہے، دیر ہو جیسی. گھوڑا ہینگدا ہے تے گھوڑا اپنے مالک نو دسدا ہے کہ میں تیرے نال وفاداری کرساں. پھر اور میدان جنگ جاندا ہے تے اپنی جان دی پرواہ نہیں کردا تے میدان جنگ گھس جاندا ہے اور وہ اپنے مالک نال
مالک نال وفاداری کردا ہے، نمک حلالی کردا ہے، وجہ کہ اس اپنے مالک دا کھادا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں اگو ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان اپنے پالن والے دی ناشکری کردا ہے، انسان اپنے پالن والے دی ناشکری کردا ہے، یعنی وہ گھوڑا ہوتے اپنے مالک نال نمک حلالی کردا ہے۔ اے انسان جس نو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اتنی نعمتاں دیتیں، اتنی نعمتاں کہ اللہ رب العزت فرمائیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمًا، کہ میں اپنی نعمتاں دیونے حد کر چھوڑیے۔ وقت بھی انسان نہ شکری کردا ہے، انسان نو چاہیے کہ اس اپنے رب نو پہچانے۔ اللہ رب العزت نے نعمتاں دیتیں تے کیوں دیتیں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنا واسطے نشانیاں کہ پہچانیں کہ انہاں دا بناون والا، انہاں دا پالن والا کوئی ہے۔ اصل اللہ رب العزت نے اس سب کچھ انسان واسطے کیتا تاکہ اللہ رب العزت نو انسان پہچانے اور اللہ رب العزت دا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے شکر گزار بندہ بناوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتا پڑھ لو۔